يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. یعنی یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورۃ قاریہ کے آخر میں آیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا. جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے، نیکیاں کافر بھی کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن آئی ہے کہ قیامت کے دن 3 افراد کا حساب سب سے پہلے پیش ہوگا، اور وہ تینوں بظاہر مسلمان ہوں گے. ان میں سے ایک شہید ہوگا جو دنیا میں شہید کہلایا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان دیے، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور مارا گیا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لِتُقَالَ جَرِيًّا، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے. فقط قیل، وہ کہا جا چکا. بلکہ ترتیب میں دوسرا والا جو یہ پہلے ہے کہ سخی کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال عطا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کہے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اپنا مال دیا تھا لِتُقَالَ سَخِيًّا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تیسرا جو ہوگا وہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا عالم ہوگا، قاری ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے. فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی اگر مسلمانوں کی بھی اگر نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا اور آخرت اجر پانا نہیں ہے، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. کوئی کافر نیکیاں کر رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تم کیوں نیکیاں کر رہے ہو؟ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر آخرت پر یقین نہیں رکھتا، تو پھر کیوں نیکیاں کر رہا ہے؟ تاکہ اس کا نام رہے. وہ نام تو ہے، یعنی سینکڑوں سال تک جو ہے سر گنگا رام ہاسپٹل موجود ہے. اسی طرح بڑے بڑے جو ٹرسٹ دنیا میں غیر مسلموں نے بنائے ہیں، ان کے نام تو موجود ہیں. اسی لیے تو کیا تھا انہوں نے، جس کام کے لیے کیا تھا وہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے پورا. نہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور نہ آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا تھا کہ آخرت میں ان کو کوئی اجر دیا جائے. اس کے بعد فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
کہ ہم نے حرام کر دیا ہے ان بستیوں پر کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، جن کو ہم نے تباہ کیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن بستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ وہ ہلاک ہوں گی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا صحیح ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن بھی بستیوں پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر ان بستیوں کو تباہ کرتا ہے تو حرام ہے کہ ان میں سے کوئی بستی دوبارہ آباد ہو۔ یہ موجداڑو، ہڑپا، اسی طرح قوم لوط، قوم ہود، قوم سمود، یہ سب بستیاں جو تھی وہ تباہ ہوئیں، تو ان میں سے کوئی بستی دوبارہ زندہ نہیں ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب استحصال نہ ہو تو بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، لیکن وہ شہر پھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سن 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں بالا کوٹ تباہ ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ وہ قائم ہے، نئے سرے سے شہر آباد ہو گیا۔ بہت سے کشمیر کے شہر بستیاں وہ بالکل تباہ ہو گئی تھیں، لیکن نئے سرے سے وہ آباد ہو گئی، اس لیے کہ وہ ایک زلزلہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی کا، عذاب کے جو کسی قوم کو، کسی بستی کو بالکل تباہ کر دے، وہ نہیں تھا۔ تو دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دے، جس کو ہلاک کر دے، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ دوبارہ قائم ہو، دوبارہ زندہ ہو، واللہ اعلم۔ اس کے بعد بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر پہلے بھی سورۃ کہف میں آیا تھا، اور اب پھر ان کا ذکر آ رہا ہے سورۃ انبیاء کے آخر میں۔ تو یہ ہیں کون کہ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر اس کے علاوہ سورۃ کہف میں بھی آیا ہے۔ میں ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی تفسیر میں سے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ سورۃ کہف میں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، وہ بھی میں اس کی فوٹو لے کے آیا ہوں، تو وہی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یاجوج و ماجوج کون ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے نسل انسانی کی قدیم تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی آپ کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے چلی ہے۔ 3 بیٹے ہیں ان کے، حام، سام اور یافس۔ سام حضرت یافس کی اولاد کے لوگ وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے شمال کی طرف چلے گئے، وہاں سے ان کی نسل بڑھتے بڑھتے شمالی ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چنانچہ مشرق میں چین اور ہند چینی کی یلو ریسز، مغرب میں روس اور سکینڈینیوین ممالک کی قدیم اقوام، مغربی یورپ کے اینگلو سیکسن، مشرقی یورپ میں خصوصی طور پر شمالی علاقوں میں صحرائے گوبی کے علاوہ کے علاقوں کی تمام آبادی حضرت یافس کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ تورات میں حضرت یافس کے بہت سے بیٹوں کے نام ہیں، ان میں گوگ، ٹوبٹ، ٹوبل اور میگوگ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ممکن ہے روس کا شہر ماسکو حضرت یافس کے بیٹے ماسک نے آباد کیا ہو، یعنی اس کی سپیلنگ جو ہے MASC ہیں، ماسک۔ اسی طرح بالٹک سی اور بالٹک سٹیٹس کا نام غالباً ٹوبیل کے نام پر ہے۔ بہرحال یورپ کی اینگلو سیکسن اقوام اور تمام نارڈک ریسز یاجوج ماجوج ہی کی نسل سے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ غیر متمدن اور وحشی لوگ تھے جن کا پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ وہ ملحقہ علاقوں پر حملہ آور ہوتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے یا لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے۔ ان کی اس غارت گری کی جھلک موجودہ دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اینگلو سیکسن نے ایک سیلاب کی طرح یورپ سے نکل کر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایشیا اور افریقہ کو
اپنے نو آبادیاتی نظام میں جکڑ لیا۔ بعد ازاں مختلف عوامل کی بنیاد پر انہیں اپنے علاقوں سے بظاہر پسپا تو ہونا پڑا، لیکن آج بھی مختلف ذرائع سے ان کا جو اثر و رسوخ ہے ان تمام علاقوں پر قائم ہے، کہ بالکل سیلاب کی طرح کچھ علاقوں پر آ کر بلندیزی ڈچ آ کر قابض ہو گئے، کچھ پر آ کر فرانسیسی قابض ہو گئے، کچھ پر آ کر انگریز قابض ہو گئے، اور کچھ پر آ کر اٹالینز قابض ہو گئے۔ یہ سب کیا تھا کہ سیلاب کی طرح آئے اور دنیا پر انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے ہے کہ یہ بھی اسی کی ایک جھلک ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کے اوپر بند باندھا تھا، وہ دیوار کھڑی کی تھی، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ذرائع جو ہیں وہ کمیونیکیشن کے اور بڑھ گئے تو پھر آہستہ آہستہ یہ وہاں سے نکل کر آ کر یورپ میں، خاص طور پر برطانیہ میں آ کر یہ اینگلو سیکسن جا کر آباد ہوئے، اور پھر وہیں پر یہ جو عیسائیت کا ورشن ہے پروٹیسٹنٹس یہ پیدا ہوا، اور ایک نیا چرچ جو ہے وہ بنایا گیا، چرچ آف انگلینڈ، اور وہاں سے یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس میں مادر پدر آزادی جو ہے اس نے ایک مذہب کی حیثیت اختیار کر لی کہ مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی سے پھر سیکولرزم جو ہے اس نے جنم لیا کہ ملکی قوانین اور نظام تعلیم پر مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور اسی سے پھر اباحیت پسندی، پرمیسیوزم، سب کچھ جائز ہے، سب کچھ حلال ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ نکلا۔ اور پھر ٹیکنالوجی میں ترقی کی تو اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انہوں نے ساری دنیا کو ان اے وے فتح کر لیا۔ یاجوج اور ماجوج کی یلغار سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین کی تعمیر شدہ دیوار سے متعلق بہت واضح معلومات دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ دنیا کے نقشے میں دربند وہ جگہ ہے جہاں پر وہ دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ دیوار اب وہاں بالفعل تو قائم نہیں ہے، مگر اس کے واضح آثار اس جگہ موجود ہیں۔ ان آثار سے دیوار کی ڈائمنشن کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آیت زیر نظر سے واضح ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا سیلاب ایک بار پھر آنے والا ہے، اور اس سلسلے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران یورپی اقوام کی یلغار یعنی کولونائزیشن بھی اسی آیت کا مصداق ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے پورے ایشیا اور افریقہ پر بتدریج قبضہ جما لیا۔ یعنی ایک ہی وقت میں فرانسیسی، ولندیزی اور برطانوی اقوام نے ملایا، انڈونیشیا، ہندوستان سمیت پورے ایشیا اور افریقہ کو غلام بنا لیا تھا۔ یہ تمام لوگ اسکینڈینیوین ممالک سے اتری ہوئی اقوام کی نسل سے ہیں، جن کو نارڈک ریسز کہتے ہیں، اور یورپ کے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ لوگ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ دراصل یہی وہ اقوام ہے جو مختلف ادوار میں مہذب دنیا پر حملہ آور ہو کر ظلم و ستم اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتی رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں یورپی اقوام کے اس نوآبادیاتی استعمار کولونائزیشن کو یاجوج و ماجوج کے تسلط سے تعبیر کیا ہے۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینسلون۔ یہ جو ہے نا ینسلون، اس کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے اترتے چلے آئیں گے، تو یہ اس طرح بالفعل اترتے چلے آئے۔ تو حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اس کے بعد فرمایا واقترب الوعد الحق، اور قریب آ لگا وہ سچا وعدہ، فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا، تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ جب انسان بہت زیادہ پینک میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ موو نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اس کی پلکیں جو ہیں وہ بھی جھپک نہیں سکتی، اس کو کہنے ہیں پتھرا جانا، جیسے پتھر بن گئی۔ تو عربی میں اس کے لفظ ہے شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا، سچے وعدے کا وقت آیا چاہتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، پتھرا جائیں گی، اور وہ پکار اٹھیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، کہ ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے، بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ہم۔ یعنی آخرت کا انکار کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ زیادتی۔ زیادتی بنیادی طور پر ہوتی کیا ہے؟ حق تلفی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں
ان کا حق ہے کہ انہیں مانا جائے، تسلیم کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کے رسولوں کو نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی روش ہے، نا انصافی کی روش ہے، اس لیے اسے ظلم کہا جاتا ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کو تم پوجتے رہے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں پہنچنے والے ہیں. یعنی کافر بھی جہنم میں جائیں گے اور وہ بت جن کو پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، کہ اگر وہ پتھر، وہ بت خدا ہوتے تو جہنم میں نہ ہوتے اور یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے ساتھ وہ بت بھی جن کو وہ پوجا کرتے تھے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور انہیں اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا اور اتنا چیخ و پکار ہوگی کہ وہ کچھ سن نہ پائیں گے. وہم فیہا لا یسمعون، اور اس میں وہ کچھ سن نہ پائیں گے. یہ بھی امکان ہے کہ آگ کا اتنا شور ہو کہ اس میں کوئی سنائی نہ دے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کا چیخنا اور چلانا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے گی. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. یعنی قرآن مجید کی آیات سے ایسا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی اہل جنت کو دکھائی ضرور جائے گی تاکہ ان کو ایک شکرانہ پیدا ہو، ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آگ سے بچا لیا ہے. لیکن دکھائی جائے گی، لیکن جہنم کا کوئی اثر، اس کی کوئی حرارت، اس کی کوئی تکلیف وہ محسوس نہیں کریں گے. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا اچھائی کا، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. یہ بعد کہتے ہیں نا دوری کو، تو مبعدون اسی سے پیسے وائس ہے، دور رکھے گئے، مبعدون دور رکھے گئے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے. یعنی جہنم کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہوں گے وہ تو اتنا شور ہوگا کہ وہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا بندوبست کرے گا کہ جنت والوں کو جہنم کی آواز کی بھنک بھی نہیں پڑے گی. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی من پسند، اپنی پسندیدہ چیزوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں پریشان نہیں کرے گی. یعنی جو نقشہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آنے والے حالات ہیں اس کے بارے میں سمجھیے گا کہ یہی اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو ہیں اب یہ ایک اور یلغار بھی کرنے والے ہیں یہودیوں کے ساتھ مل کر. وہ یلغار کیا ہے کہ احادیث میں ایک بہت بڑی جنگ کی خبر ملتی ہے جس کا ذکر غالباً سورۃ کہف کے آغاز میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، کہ جس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. بہت یعنی لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور ملحمۃ الکبریٰ یعنی ایک ایسی جنگ جس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور گوشت جو ہے وہ کاٹا جائے گا، یعنی انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوگا. اس کا بائبل میں نام جو ہے ارمگیڈن آیا ہے، الملحمۃ الکبریٰ، ارمگیڈن. تو یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کا اصل میدان تو سیریا اور مشرق وسطیٰ بنے گا. سیریا، فلسطین، مشرق وسطیٰ بنے گا. لیکن اس میں پورا یورپ جو ہے وہ حصہ لے گا مسلمانوں کی گرگت بنانے کے لیے. یعنی اس کا اصل میدان
مڈل ایسٹ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے خبر ملتی ہے کہ اتنا خون ہوگا کہ 1000 میں سے 999 افراد قتل ہو جائیں گے، اور ایک پرندہ سینکڑوں میل سفر کرے گا اور اسے لاشوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرندہ ہو باقاعدہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہوائی جہاز، وہ بھی تو پرندہ ہی ہے نا، اگر ہوائی جہاز میں سوار ہو کر ان کے اوپر سے فلائی کرے گا تو اس کو وہاں لاشوں کے ڈھیر ہی ملیں گے، کوئی انسان جو ہے وہاں پر اس کو زندہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر یہی دور ہوگا کہ جب 2 بڑی شخصیات کا ظہور ہوگا، ایک تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک شخصیت ہوگی جس کو مہدی کے نام سے پہچانا گیا، نام ان کا محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ وہ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے، اور احادیث میں ساری تفصیل اس کی آئی ہے کہ وہ چونکہ سید ہوں گے، مکے کے رہنے والے ہوں گے، لوگ انہیں ریکویسٹ کریں گے، پہچان لیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بہرحال مسلمان کھچا چلا آتا ہے، بار بار اس کا آنے کو جی چاہتا ہے، حرم کی حاضری، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر جو کچھ عرصے کے بعد وہ طواف کر رہے ہوں گے تو پھر ان کو پہچان لیا جائے گا اور ان سے درخواست کی جائے گی کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں۔ وہ معذرت کریں گے، اور پھر جو مسلمان علماء ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ اگر امت جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہوئی تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، تو پھر وہ قیادت سنبھالیں گے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ یہ حضرت مہدی کہلاتے ہیں۔ ان کی قیادت میں جب امت لڑے گی تو پہلے امت کو کچھ فتوحات حاصل ہوں گی، لیکن ادھر سے کیا ہوگا، جھوٹا مسیح نمودار ہو جائے گا۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر موجود ہیں وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن اس سے ان کی تشریف آوری سے پہلے ایک یہودی اصفہان کا رہنے والا وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس لیے کہ مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ، اور وہ کہیں گے کہ مسیح آ گیا، ہمارا نجات دہندہ آ گیا، اور سارا کا سارا جو ہے یعنی یورپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے ملے گا۔ اصل میں وہ تو یہودیوں کا بندہ ہوگا، اور اس کی قیادت میں یورپ اپنی پوری قوت کے ساتھ لڑے گا، پورا ویسٹ عیسائی کرسچن ورلڈ، اور پھر وہ مسلمانوں کو دھکیلتے دمشق میں جا کر لے جائیں گے۔ دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک معجزانہ شخصیت ہے، پیدائش سے لے کر آپ کے رفع آسمانی تک معجزے ہی معجزے ہیں۔ آپ کی پیدائش معجزہ ہے، آپ کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم سلام علیہا کو کھجوریں تازہ جو ہیں وہ خشک تنے سے ملی، زمین میں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، پھر آپ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں گئیں، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، اور حضرت مریم کو حکم تھا کہ تم اشارہ کر دینا کہ میں روزے سے ہوں، بچے سے پوچھ لو، تو وہ اور بگڑے کہ کیسے ہم پوچھیں بچے سے، یہ ہم سورۃ مریم میں آپ کو یاد ہے پڑھ کے آئے ہیں سارا، تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، پیدائشی نابینا کو بینا کر کے دکھایا ہے، کوڑی کو تندرست کر کے دکھایا ہے، تو یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں وہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، باقی تو چھوڑیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی معجزانہ جو کردار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو آخری جو پھر ڈراپ سین ہے، یعنی المسیح الدجال کو بھی وہی قتل کریں گے، جھوٹے مسیح کو بھی، اور مقام لد حدیث میں آیا کہ لد کے مقام پر وہ اس کو قتل کریں گے، وہ بھاگ رہا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو قتل کریں گے،
اور اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا جو ایئر بیس ہے وہ لیڈا ہے. تو الفاظ جو ہیں وہ مل رہے ہیں اس لیے کہ عربی زبان میں تو ڈال نہیں ہے. تو لیڈا جو ہے وہ ان کا ایئر بیس ہے. تو سٹیج معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سیٹ ہو رہی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی ایمان لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو گویا یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. پھر ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ تو 33 برس کی عمر میں ان کا رفع آسمانی ہوا تھا, ان کی شادی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی, تو وہ شادی کریں گے, بال بچے ہوں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی جو کوئی 40 فگر کا فرق مختلف حدیث میں ہے, لیکن کوئی 40 سال تک وہ حکومت قائم رہے گی. اس کے بعد ایک ہوا چلے گی کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کو سلا دے گی اور ان پر موت واقع ہو جائے گی بڑے آرام سے. اور یہ جو قیامت آئے گی یہ آئے گی یعنی جب دوبارہ فسق و فجور کا راج ہو جائے گا, اس ملک میں تمام جو اللہ تعالیٰ کے باقی ہیں پھر ان کا راج ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ قیامت کے جو سارے مناظر ہیں اور وہ سختیاں ہیں وہ مسلمانوں کو, ایمان والوں کو نہیں جھیلنا پڑے گی, وہ ان کو جھیلنا پڑے گی, جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر. اس کے لیے میں نے ساری تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ فرمایا کہ جو ایمان والے نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اپنی من پسند چیزوں کو انجوائے کرتے ہوئے. لا یحزنہ الفزع الاکبر, تو بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی. اس لیے کہ قیامت کا تو منظر بڑا بھیانک ہے. اگر ایمان والوں کو بھی وہ منظر دیکھنا پڑے تو پھر تو انہیں تکلیف آ گئی نا. تو اللہ تعالیٰ انہیں یعنی پہلے آیا ذکر اس کا کہ وہ جہنم کا شور شرابہ نہیں سنیں گے. جہنم دکھائی جائے گی لیکن جہنم کی تکلیف انہیں نہیں پہنچے گی. اب قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے, بڑی پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی انہیں محفوظ رکھے گا. وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا طومار. یعنی پہلے یہ جو کتاب کا تصور ہے یہ نہیں تھا. پہلے کتابیں جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ ایک لکھنے والا جو ہے وہ کاغذوں پر لکھا جا رہا ہے اور ایک کاغذ لکھا اور اس کو چموڑ دیا اوپر والے کاغذ کے ساتھ, پھر اگلا کاغذ کے نیچے چموڑ دیا اور پھر اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا. یہ کتابیں ہوتی تھی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے. یہاں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ عام طور پر قرآن مجید میں السماوات جمع میں آتا ہے, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دم سے یہ پوری کائنات جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی. یعنی یہ جو ہماری گلیکسی ہے جس کا یہ آسمان ہے, یہ گلیکسی جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی. یعنی جیسے ہوتا ہے نا وہ جو گھڑی کا فنڈر ہوتا ہے یا جو بھی چابی والا کوئی کھلونا ہے اس کے اندر جو فنڈر ہوتا ہے, یعنی جوں جوں وہ سپرنگ جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے اس کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب آپ چابی سے اس کو وائنڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سکڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک نقطے سے پھیلایا اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح اس کو ری وائنڈ کر دے گا اور اس کو پھر وہ ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی. واللہ عالم. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کو بارے میں ہم کوئی واضح الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن یوں کہیں گے کہ ہم الفاظ سے ایسا لگتا ہے, احادیث میں ایسی خبر ملتی ہے اور سائنس جو ہے اس کے مطابق جو ہے یہ بگ بینگ وغیرہ جو ہے کہ ایک نقطے سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے, تو پھر اس سے اس کو پھیلایا گیا ہے اور جیسے پھیلایا گیا تھا ویسے ہی اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا, وہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے اس کی ابتدا کی تھی ایسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے, یعنی اس کو ہم لپیٹ دیں گے. وعدن علینا, یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے, انا کنا فاعلین, اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے. یعنی اگر اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ خبر دی ہے کہ یہ کائنات ختم ہوگی تو یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے پورا کرنا,
اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر کے رہنے والا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، یعنی اللہ کی کتاب کا بنیادی سبق کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، واعظ نصیحت۔ تو واعظ و نصیحت کے بعد ہم نے زبور میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ اچھا، اس کی بھی دو تعبیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی اور اس زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو یہاں قائم کریں گے، وہ اس کے وارث بنیں گے۔ اور حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں ہوا کہ اللہ کا دین قائم کیا، شریعت قائم کی طالبان نے، انہی یورپی اقوام نے ان کو وہاں سے چلتا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ان کا وارث بنایا۔ اب بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ تو کرنا ہے، ویسٹ نے چھوڑنا تو نہیں ہے، یعنی مختلف طریقوں سے وہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو بھی باغی گروپ ہیں ان کو ابھاریں گے، کوشش تو کریں گے، عین ممکن ہے ایک دفعہ پھر ایسا ہو۔ اس لیے کہ حضرت مہدی کا میں نے ذکر کیا، حضرت مہدی کے تذکرے میں ایک خاص بات یہ ملتی ہے کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے اور کوئی انہیں سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر، یہ پرانا نام ہے فلسطین کا، وہاں جا کے نصب ہو جائیں گے۔ میں نے اس کیا نا کہ شام اور فلسطین کا علاقہ یہ میدان جنگ بنے گا۔ تو خراسان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، یہ آج کا افغانستان، ترکستانی جو ریاستیں ہیں ان کا کچھ علاقہ، اور ہمارا نارتھ ویسٹ مالاکنڈ ڈویژن جو ہے ہمارا، یہ بھی اسی خراسان کا حصہ ہے۔ تو یہاں سے وہ فوجیں چلنی ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی اسلامی حکومت ہوگی تو یہاں سے فوجیں چلے گی، اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہی نہیں ہوگی تو پھر فوجیں کہاں سے چلنی ہے؟ تو میں نے اس کے نا سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی آراء تھی کہ جی حملہ کیوں کیا گیا افغانستان پر، جو بظاہر دکھایا گیا وہ تو یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے، لیکن بہت سی آراء تھی کہ جو معدنی ذخائر ہیں، خاص طور پر لیتھیم جو ہے، اب جس کی بڑی ڈیمانڈ دنیا میں پیدا ہونے والی ہے کہ بیٹری کے اندر جو دھات استعمال ہوتی ہے وہ لیتھیم ہوتی ہے۔ اب دنیا میں پیٹرول کی قلت آنے والی ہے اور الیکٹرک جو گاڑیاں ہیں اس کا دور آنے والا ہے، اور اس کی سورس جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے افغانستان میں ہے۔ لیکن میرا پہلے دن سے یہ خیال ہے کہ اصل میں وہاں پر چونکہ احادیث جو ہم پڑھتے ہیں یہی باتیں تورات و انجیل میں بھی مذکور ہیں، اور انہیں ہماری احادیث بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ تو جو ہی افغانستان کے اندر وہ حکومت قائم ہوئی، آج سے 22 سال پہلے، 23 سال پہلے، تو اس وقت ان کو کھٹک گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہو گیا سٹیج تیار۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ حکومت ختم کر دی، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے وہ غلط تو ثابت کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب دوبارہ جو ہے وہ ان کی صحت جو ہے اس کی طرف ہمیں کلو مل رہے ہیں کہ اب یہ حکومت قائم ہوگی، اور یہ حکومت جو ہے یہ صرف افغانستان تک محدود نہیں ہوگی۔ پہلے تو ابھی انہیں کچھ خانہ جنگی کا سامنا پڑے گا، کچھ وار لارڈز ہوں گے کہ جو ان سے لڑیں گے، لیکن انشاءاللہ اسٹیبلش ہوگی جب حکومت یہ، تو پھر وہ ایکسپورٹ ہوگی، پاکستان کے اندر بھی ایکسپورٹ ہوگی۔ اور یہ جو ہمارا مالاکنڈ ڈویژن ہے یہ اصل میں پشتون بیلٹ ہے ہماری، افغانستان بھی پشتون ہے، یہ بھی پشتون ہے، تو سب سے زیادہ ان کے ملنے کا امکان ہے کہ یہ ان کے اندر جا کے ملیں گے۔ اور پھر یہی جو ہے ایڈوانسمنٹ جو ہے اوپر ترکستانی ریاستوں کے اندر، جو روس سے آزاد ہونے والی ریاستیں ہیں، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ ساری یہ بھی ہیں، اور وہ بھی سارے مسلمان علاقے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، سمرقند، بخارا، یہ سب مسلمان علاقے ہیں، اور ان کی بھی ساتھ سپورٹ ہوگی۔ تو وہ حکومت قائم ہوگی تو پھر وہ سارا کچھ جو حدیث کے اندر آیا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس کا ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زمین کو چپٹا کر کے یہاں پر جنت بنائے گا۔ یہ بھی ایک مستقل رائے ہے، سلف سے چلی آ رہی ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ یہیں پر قائم ہوگی، اسی زمین پر۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو ایک سے زائد مقامات پر ہے کہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی مانند ہو جائیں گے،
اور ہم اس زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیں گے، اور اسی پر یہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور وہ اتنی وسیع ہوگی، پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی، تو پھر اس کے وارث کون بنیں گے؟ عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قل انما یوحی الی، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے، کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اس کی فرمان برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے نبی اگر یہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، لیکن I have done my job، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے یکساں طور پر سب کو۔ یعنی یکساں طور سے مراد کیا ہے؟ مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، سرداروں کو، عوام کو، امیروں کو، غریبوں کو، گوروں کو، کالوں کو، اب سب خبردار ہو چکے ہیں۔ آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں کوئی بھی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا چاہے، اب اس کے لیے کوئی مسئلہ سرے سے نہیں ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز میں کہی ہوئی بات کو بھی، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، I have no idea، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ شاید یہ تاخیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس آخری فیصلے کے آنے میں، یہ تاخیر تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رسی دراز کر رہا ہے، تمہیں مزید لیز آف ایگزسٹنس دے رہا ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں کچھ برتنے کا اور موقع سامان فراہم کر رہا ہو کہ اور برت لو تھوڑا سا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عافیت سے نوازنا ہے اسے عافیت مل کر رہے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوگا، اللہ رسی جتنی مرضی دراز کر لے لیکن وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ قال رب احکم بالحق، اب یہ صورتیں جو ہیں یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، کئی دفعہ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ اب فیصلہ چکا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب مزید کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اب فیصلہ چکایا جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ نہیں چکایا۔ یعنی 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا گیا، ابو لہب نے آ کر نکال دیا جب وہ خاندان کا سربراہ بنا، اور پھر نبوت کے 14ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بھی 1.5 سال بعد غزوہ بدر ہوا ہے کہ جب قریش کے 70 سرداروں کو ٹھکانے لگایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی پہلی قسط بھیج دی۔ اب شروع میں جو ذکر آیا ہے کہ جو قومیں ہلاک ہو گئیں، آج دوسری آیت جو ہم نے پڑھی تھی حرام علی قریۃ، کہ جو قومیں اللہ نے ہلاک کی، جو بستیاں ہلاک کی وہ دوبارہ نہیں اٹھی۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ہے پوری قوم کا ہلاک کیا جانا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لہذا آپ کی پوری امت، آپ کی پوری قوم ہلاک تو نہیں ہوئی، لیکن وہ جو قریش تھے جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، ان کے 70 سردار جو ہے وہ مار کر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے ان پر برسا دیا، پھر موقع دیا انہیں، اب بھی تم ایمان لا سکتے ہو تو ایمان لے آؤ، یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی، اور اس وقت تک جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ مور اور لیس سب کے سب ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام معافی کے بعد۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، پہلا اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ہمارا رب تو رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، کہ جس سے مدد کی مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر جو تم کہہ رہے ہو۔
یعنی وہ تو الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ تباہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سہارا کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، نمبر بھی کم ہے، ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، لیکن ربنا الرحمن ہو، ہمارا رب اللہ ہے، المستعان ولا ما تصفون، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر، ان تمام پلاننگز پر، اسکیموں پر جو تم میرے خلاف بنا رہے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔